اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اسکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے۔ تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے۔ اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے۔ یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے قمیص شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے۔ سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے، ٹھیک؟ اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے۔ یہ 3 سٹیپس ہیں۔ سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی۔ رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے۔ تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، تو اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی، تو اس نے مجھے فون کیا، ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکی ہے اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے، تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے۔ اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجیے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت۔ کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر، اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا، لیکن فوت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر اور راتیں اندھیری ہیں۔ تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے، اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار، تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں۔ اب اس کو مورچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے۔ کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے، اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے، کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھی، کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے، اور اسی طرح باقی حال حلیہ بھی۔ کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا، خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا، اس کو سیدھا کیا، اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں، اس کے پاؤں جوڑے، اس کو باندھا، اور اس کو کر کے پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں، تنہا مرد، ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں، کیا کروں؟ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں، وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ۔ تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا، اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو۔ بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، وہ تو اور بات ہے، لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے، سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتہ چل، کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون، اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی،
جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں، دیر تک کام کرتی رہتی ہیں، پھر تنہا نکل جاتی ہیں، کون ان کے آگے پیچھے ہوتے؟ شوہر اکثر نشئی ہوتے ہیں، چرسی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی، مجبور عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کا حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی، اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے، اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو، کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں، اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام، اس کے پردہ ڈھانپنا، اس کے کپڑے ٹھیک کرنا، اس کی آنکھیں، سب آدمی ہی کرتے ہیں، مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو، ان پہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مصیبت، بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو، مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ خود ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو، کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں.